اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی جعفری ایمز کالج اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ آج کلاس 9 کا درس نمبر 1 بعنوان ہجرت نبوی، جس کے مصنف کا تعارف ہم پہلے کرا چکے ہیں، مولانا شبلی نعمانی۔ تو آج ہم ہجرت نبوی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقاصد تدریس کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا، کہ اسلام کی ابتدائی جو تبلیغ تھی اس میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسرا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ انہوں نے کس خوبصورت انداز سے گزاری ہے، اور اس کے بعد سیرت نگاری یعنی ان کی نگارشات، یعنی نگاری سیرت نگاری کیسی تھی کہ ہم تک پہنچی کیسے ہے، ہم نے اس کو اس پر عمل پیرا کس طرح ہونا ہے۔ اس کے بعد جناب روشناس کرانا یعنی واقفیت دلانا کہ کیسی تھی۔ تیسرا مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرانا کہ مذہبی الفاظ و تراکیب یعنی الفاظ کا استعمال کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، یہ تعارف کروانا ہے۔ تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا۔ جب اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ کے بارے میں طلباء پڑھیں گے، تو ان کو یہ واضح کرنا، ان کو یہ بتانا کہ ان کے دلوں کے اندر جو اسلام سے دوری ہو گئی ہے اس کو دوبارہ سے اس جذبے کو پروان چڑھائیں، اسلام سے محبت کرنے لگیں۔ طلباء کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عزیز طلباء کو یہ باور ہونا چاہیے، طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب انسان حق پر ہوتا ہے تو پھر اس کو تعداد نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، بعض ایسا دیکھا گیا ہے جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور جو کفر پر ہوتے ہیں، جو باطل پر ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے سچائی سے کبھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس کو قلیل تعداد کے ساتھ بھی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی چھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، یعنی جہاں حق کی بات ہوتی تھی، جہاں اسلام کی بات ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں باطل قوتیں اتنی متحد تھی، اتنی زیادہ تھیں، اتنی طاقتور تھیں کہ وہ تلوار کے ساتھ پر حملہ کرتے اور ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان یعنی اس کا لفظی معنی یہ ہوگا کہ امن کی جگہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عالم نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں، وہاں پر امن ہے۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، وجود اقدس پاک وجود جو ان ستمکاروں کا حقیقی ہدف تھا، ستم کرنے والوں کا اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی ابھی تک خدا بزرگ کی طرف سے ان کو حکم نہیں ملا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ جب خدا کا حکم آئے گا تو وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام
پھیلتا جاتا ہے. یعنی کیونکہ امن کا شہر تھا، وہاں پر جا کر مسلمانوں نے جب تبلیغ اسلام شروع کی تو پھر اسلام پھیلتا گیا. چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی. ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلاوطن کر دینا کافی ہے. ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے. اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. اس اخیر رائے یعنی آخری رائے جو ابو جہل نے دی تھی اس پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا. محاصرہ کر لیا گیا، گھیرا ڈال لیا گیا، یعنی اس کو گھیر لیا گیا، گھر کو گھیر لیا گیا. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کا لفظی معنی دشمنی تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا. اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی. اس بنا پر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے. لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل